اب ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. جی بالکل. ہم اپنی فکر کرنی چاہیے, سوچ تو اپنے سے شروع کرنی چاہیے. اب آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ دیکھیں ہمیں اب جو ہمارے پاس دستور ہے, جو سوچنے کا مرکز ہے ہمارے پاس, اس سے سوچیں, طاقت پیدا کریں. انڈیویجولی ایک کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ سب انڈیویجولی کوشش کریں اور جو ہے کلیکٹیو ایک صورتحال پیدا ہو جائے جس سے یہ انقلاب آئے کہ ہم جو ہے وہ کسی کی انفیریٹی کمپلیکس میں نہ رہیں اور ہم بھی باوقار زندگی گزاریں. لیکن اتنے ساری چیزیں, اتنے سارے یہ گمراہ کن پروپیگنڈا ہے, اس نے راستے بنا دیا. ایک جنگل کا جنگل ہے, اس کو کیسے ہم قابو کر دیں گے؟ پوری دنیا نہیں قابو کر سکتی, شاید صدیاں لگ جائیں. یہ تو بڑی بس مقام دعا ہی رہ جاتا ہے کہ ہاتھ اٹھا دیں اور دعا مانگ لیں. نہیں بالکل صدیاں نہیں لگتی. یہ جو ہے یہ صرف آپ کا مائنڈ سیٹ چینج ہونے کی بات ہے. اگر ہم اس کو ایسے سوچیں گے کہ ہمیں صدیاں لگ جائیں گی تو پھر ہم کبھی بھی کوئی کام نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے, ہمیں بیسیکلی یہ سوچنا ہے کہ جو ہمارے اپوزنگ ہیں, جو بھی لوگ ہمارے اپوزنگ ہیں, وہ سب مل کے کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ ان کا مفاد ہمیں نیچے رکھنے سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ یہ سوچ کر لیں گے کہ بھئی دیکھیں وہ لوگ اتنے نمبرز میں ہائی نہیں ہوں گے. نمبرز اگر آپ پوری دنیا میں بھی دیکھ لیں تو وہ لیس دین 1% ہو گیا ٹوٹل جو ہے نا. 99% ہم خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. سارا ایشو یہ ہے. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ ہمیں انٹیمیڈیٹ کرتے ہیں یا وہ بہت پاورفل ہیں, لیکن اصل معنوں میں وہ ہم سے ڈرتے ہیں. ریئلی وہ ہم سے ڈرتے ہیں. ہماری ایسا لگتا ہے کہ ہم ڈرتے ہیں, ورنہ کیا ہم تو ایک کمزور حالت میں ہیں, لیکن اتنا پروپیگنڈا, اتنی دولت لٹاتے ہیں, اتنا بڑا بجٹ کا والیوم جو ہے, کیک جو ہے ہم پہ خرچ کر دیتے ہیں. دیکھیں آپ یہ دیکھیں نا, مسلمان جو ہیں, اگر پوری دنیا میں اس وقت 8 بلین لوگ ہیں, اس میں آلموسٹ 2 بلین مسلمان ہیں. ٹھیک ہے نا, کوئی اور ہمارے برابر ایک ریلیجن کے طور پہ بھی کھڑا نہیں ہو سکتا. کرسچینٹی کو دیکھیں گے, ان کے نمبرز آئے ہیں, لیکن ان میں 2 میجر گروپ ہیں, پروٹسٹنٹس اور کیتھولکس. ٹھیک ہے, ہمارے جو ہیں, ہمارے بھی ویسے شیعہ اور سنی کا ایک وہ ایلیمنٹ آتا ہے, لیکن ان میں سے جو ایک گروپ ہے جو پریڈومیننٹ ہے, اس کے نمبر سب سے زیادہ ہیں. ٹھیک ہے, اینی ویز اس کے علاوہ اگر آپ ممالک بھی دیکھیں, ہمارے پاس آلموسٹ 60 ممالک ہیں مسلمان, اور ہم ایک بہت میجر چنک دنیا کے اوپر ہماری لینڈ مارک بیسکلی ہمارا. تو یہ ہم سے اصل میں ڈرتے ہیں. ریئلی اگر یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم, ان کو پتہ ہے اگر ہم یونائٹڈ ہو گئے تو ان کا کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے. بڑی دلچسپ بات ہے, وہ تو ڈرتے ہیں اور ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ہم بھی کو قوت ہے. بالکل ایسی ہے, بالکل ایسی ہے. کون یاد دلائے؟ یہ سائیکولوجیکل ہے, بالکل سائیکولوجیکل وارفیئر ہے. اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ کس طرح سے سوچ رہے ہیں اور ہم کس طرح سے اس کا رسپانس کر رہے ہیں. ہمیں اپنی طاقت کا اندازہ نہیں ہے. نہیں, ہم کون سے اپنے مسلس دکھائیں تاکہ وہ بھی تھوڑا سا ہمارا نوٹس کریں. ڈرتے تو ہم سے ہیں, لیکن ڈرا کے رکھتے ہیں اور ہم بھی ڈر جاتے ہیں. جی جی جی. تو وہ اس کے لیے کیا کریں؟ جی, اس کے لیے آپ کو کھڑا ہونا ہے. بیسکلی آپ کو صرف کھڑا ہونا ہے, ان سے کہنا کہ بھائی بس بہت ہو گیا, اب ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے. ہاں, ہم لڑائی نہیں چاہتے, بمبارڈمنٹ نہیں چاہتے ہیں. آپ ہم پہ حملہ کرتے رہے ہو, پوری تاریخ ہے اس کی, لیکن ہم ڈائلاگ تو کرنا چاہتے ہیں. آپ کو بتا تو سکتے ہیں کہ ہمارا وجود ہے, ہمارے اتنے ممالک ہیں, ہماری ایک سوچ ہے. آپ پھر اس پر آپ کوئی دیکھیں, میں آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں کہ آپ کے جو لوگ, آپ کے جو ممالک تھے نا, جو کھڑے ہونے والے ممالک تھے, ان پہ انہوں نے اٹیک کیا. چاہے وہ عراق تھا, چاہے وہ سیریا تھا, چاہے وہ یمن تھا, یہ وہ ممالک تھے. لیبیا تھا, یہ وہ ممالک تھے. اگر خدا نہ خاصے کہیں پہ اٹیک ہوتا نا, یہ لوگ کھڑے ہو جاتے. تو آپ دیکھیں, ان کو اپنے اپوننٹس کا بالکل صحیح طریقے سے پتہ ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے وہی ٹارگیٹ کیا. ان کا یہ ہمارے لیے پرابلم کر سکتا ہے, اگر ہم یہاں پہ جائیں گے یہ ہم پہ پرابلم کر سکتے ہیں. انہوں نے ان کو آہستہ آہستہ ہٹا دیا. اب وہ ایران کے پیچھے پڑے ہوئے, وہ پاکستان کے پیچھے پڑے ہوئے. الٹیمیٹلی گیم ہی یہی ہے کہ ان کے اندر جو بھی لوگ ایسے ہیں جن سے ہمیں پرابلم ہو سکتا ہے, ان کو ایک ڈیوائڈ اینڈ رول کریں. یہ بالکل پرانی اسٹریٹجی, اس میں کوئی نئی چیز ہے ہی نہیں. صرف وہ کہتے ہیں آپ کا آپٹکس ڈفرینٹ ہے, لیکن باقی سیم ہے. سائیکالوجی, اسٹریٹجی سب سیم. لیکن اب تک کی جو ریسنٹ ہسٹری ہے اس کے اندر تو لڑانے میں بڑے کامیاب رہے ہیں, سبھی لڑ پڑے ہیں. مسلمان کو جو ہے دست و گریباں ہے. تو پھر تو ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ کوئی جو ہے وہ ریسنٹ ہسٹری میں وقت میں کچھ اچھا ہو جائے.
دیکھیں یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر طور پہ جانتے ہیں کہ اب ایک ہوتا ہے نا ٹپنگ پوائنٹ جسے کہتے ہیں نا کہ ایک اور وہ کہتے ہیں نا کہ دا اسٹرا دیٹ بروک دا کیملز بیک. ہمیں نہیں پتا وہ کون سی ایسی چیز ہے جو آخری ایسی وہ کڑی ہو کہ جس کی وجہ سے اس کے بعد ہوگا بس صحیح اب ان کی دبتی رگ بھی تو کوئی ہوگی نا. جی ہمیں وہ اس کو ہمیں دبانا چاہیے نا. وہ تو ہمارے تمام رگوں کو ہی دباتے ہیں. نہیں وہ تو دباتے ہیں لیکن ہم دبنے دیتے ہیں. دیکھیں یہ ڈفرینٹ سوچ ہی ڈفرینٹ ہے. وہ دبانے کی کوشش کرتے تو ہم ان کو الاؤ کرتے ہیں کہ بھئی ہاں ٹھیک ہے آپ آ کے دبا دیں. یہ چیز ہمیں اپنے آپ کو دیکھا, ہمیں اپنی اسٹرینتھ کو سمجھنا ہے, ان کی ویکنیس کو بھی سمجھنا ہے, اور اس بیس پہ ایک ہمارا نیکسٹ اسٹریٹجی ہونی چاہیے. اور آج کل جو ہو رہا ہے مڈل ایسٹ کے اندر, جس طرح میں کہہ رہا ہوں آپ کو سعودیہ کے اندر اور UAE کے اندر, ان لوگوں نے بہت ریڈیکل سٹیپس لیے جو میں خود 5 سال پہلے ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ اس طرح سے ہو جائے گا. ریڈیکل کیا جو اکنامکلی ریڈیکل اسٹیپس لیے؟ اکنامکلی بیسکلی اسٹریٹجکلی وہ لوگ US کو سائڈ لائن کر رہے ہیں. ان کی کرنسی سے بھی ڈیلنگ ان کی کرنسی سے بھی. لیکن یہ نہیں دیکھیں جو پچھلے آپ سمجھ لیں تقریباً 50-60 سال کی جو ہسٹری ہے World War II کے بعد, جو US کی اسٹرینتھ رہی ہے وہ اس بیس پہ رہی ہے کہ جو آئل تھا نا, آئل وہ US ڈالر میں پرائسنگ ہوتی تھی اس کی لوکل, اور وہ بیسکلی کنٹرول کرتے تھے پورے مڈل ایسٹ کو. یعنی وہ تقریباً 90% آف دا ورلڈ کا جو آئل ہے نا اس کو US کنٹرول کرتا تھا. تو بڑی دلچسپ یہ بات یہ ہے کہ ہم نے روس سے تیل خریدا, جی ٹھیک ہے, اور نہ ہماری کرنسی استعمال ہوئی نہ روس کی. چینی کرنسی کو بھی انہوں نے قبول کر لیا, یہ دے دیں آپ بالکل اور سودا کر لیں. جی جی تو بڑی اہمیت ہے, اور اس بات کو انہوں نے محسوس بھی کیا. پہلی دفعہ یہ خبر آ رہی ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کے کہ وہ بھی ڈیفالٹ ہو سکتا ہے. بالکل. اور جو ہے اس کی بینکاری کا جو سسٹم ہے بڑے خطرے میں ہے. جی. تو ان کو اس احساس کے ساتھ جب ہی تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ چھوٹ بھی دے رہے ہیں کہ اگر تیل لے سکتے ہو تو لے لو, ہم بین نہیں لگا رہے ہیں, اگر یہ کر سکتے ہو تو کر دو. یہ اب جرم ضعیفی ان میں بھی پیدا ہو رہی ہے. بالکل. وہ میں آپ کو ایک کانسیپٹ ہے جو سمجھنے میں شاید تھوڑا سا ٹائم لگے, لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے مہنگائی ہمیں افیکٹ کر رہی ہے نا, ابھی سب کو افیکٹ کر رہی ہے, اور سب کو. امریکہ کو ابھی یہ پڑی ہے کہ اگر US کا ڈالر جو ہے وہ نیچے چلا جاتا ہے یا لوگ اس کو قبول کرنا چاہتے ہیں, آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ان کو کتنی پرابلم ہے کہ ان کے ساتھ مہنگائی کا کیا ہوگا. کہ ابھی تو وہ جتنا منی پرنٹ کرتے ہیں لوگ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. لوگ ایکسیپٹ نہیں کریں گے پھر کیا ہوگا؟ پھر ان کو وہی پرابلم ہوگی جو ابھی ہمیں پاکستان میں ہو رہی ہیں. یہ ہمیں سوچنا ہے. ویسے نظر بھی تو آ رہا ہے, تھوڑی سمٹمس تو آ رہی ہیں ایسی. جی. کہ وہ ان کی کئی جو ہے وہ ٹائکون کمپنی جو ہے بند ہو رہی ہے. جی. بہت بڑی کمپنیاں جو ہیں وہ بند ہو رہی ہیں, بینکس بند ہو رہے ہیں ان کے. ہمیں کوئی خوشی نہیں ہے ان کے زوال سے, لیکن وہ ہمارا زوال کیوں چاہتے رہے؟ وہ آپ کے زوال سے ان کو فائدہ ہوتا ہے اس لیے. لیکن ان کے زوال سے ہم کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ ہمیں تو آزادی ملے گی اور آزادی کا ثمر حاصل کریں گے ہم. جی. فروٹفل تو ہمیں یہ ہے نا کہ ہمیں آزادی ملے گی. میں نے آپ کو شروع میں بتایا, تباہی سے تھوڑی خوش ہیں. نہیں, ہم بالکل خوش نہیں ہوں گے تباہی سے, لیکن ہم بس چاہتے ہیں کہ ایکوالٹی ہو. جتنا ہم استعمال کر سکیں, ہمیں استعمال کرنے کی اجازت ہونی چاہیے, ہمیں اپنے فیصلے خود کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. سوورن نیشن ہے ہم, ٹھیک ہے نا, تو ہمیں اس پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, جو ہمارے لیے ہم سمجھتے ہیں ہمارے لیے بہتر ہے ہم وہ کرنا چاہیں گے, نہ کہ کوئی ہمیں باہر سے یہ بتائے کہ آپ کو اس طرح سے یوں کرنا ہے. نہیں, یہ غلط ہے. ٹھیک ہے نا, تو کسی کی بھی سوورنٹی کو ہم کمپرومائز نہیں کرنا دیکھ سکتے. عدنان مرزا صاحب, قوم میں سب سے اہم ترین چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ سوچتے کیسے ہیں, اور ہم نے اپنا عنوان بھی یہ بنایا ہے کہ ہمیں سوچنا ہے. اور اس سوچنے کے عمل سے جو ہے دریچے کھلتے ہیں روشنی کے, وہ کھلیں گے, اور اس میں آپ کی بھی کوشش شامل ہے, ہماری بھی کچھ کوشش شامل ہے. اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ لوگ سوچیں سمجھیں, اور جو صورتحال کو پکچر کرتے ہیں آپ, وہ جو ہے آپ کا ویژولائزڈ کی ہوئی ہوتی ہے, آپ نے اسے دیکھا ہوا ہوتا ہے, وہاں اتر کے اور رہ کے آپ نے سمجھا ہوا ہوتا ہے. تو ناظرین, زبردست آج کی باتیں رہی ہیں, بہت سارے سوالات اٹھے ہیں, اس کے جوابات بھی ملے ہیں. ہمیں سوچنا ہے, یہی ہمارا پیغام بھی ہے.
اپنے میزبان جہانگیر سید کو اپنے مہمان گرامی جناب عدنان مرزا کے ساتھ اجازت، اور پھر ہم ملاقات کریں گے، یہ باتیں کرتے رہیں گے. ہم سوچنے پر آپ کو مجبور تو نہیں کر سکتے، لیکن سوچنا آپ کا بھی حق ہے اور آپ کی ذمہ داری بھی. اپنے دونوں مہمان اور میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.